یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا۔ فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت تن کی پٹی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ۔ تو نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کریں۔ جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے۔ اگر بوڑھا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ تو اقبال کہتا ہے نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینوں خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ۔ یہ وہی اسی حدیث کے ترجمے ہیں، مائلات ممیلات، خود کسی کی طرف لڑک جانے والی ہیں اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی، اور جو ہے وہ کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے، اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشقوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی۔ دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی، جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا۔ بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے، کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے؟ تو سورب نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے، میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران
جن کی گود میں اسلام